امیہ کو بچانے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کتنی کوشش کی، لیکن آخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مدد سے ان کو اور ان کے بیٹے علی بن امیہ کو قتل کر ہی دیا۔ پھر لڑائی زور و شور سے چلنے لگی، جس میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجورے کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یوں پوچھا اور عرض کیا، دریافت کیا کہ کیا میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کا جواب سنتے ہی انہوں نے باقی کھجورے پھینک کر میدان میں کودا اور ایسے لڑے کہ شہید ہو ہی گئے۔ اس کے آگے جب لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دیا۔ اسی وقت کفار کے لشکر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک نوعمر انصاری حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اتفاقاً ابو جہل سے ہو گیا۔ ابو جہل خود جو ہے زیرہ وغیرہ پہنا ہوا تھا اور پوری طرح سے اپنے جسم کو ڈھاکا ہوا تھا، تو کہیں وار کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پاؤں کو زرے سے خالی دیکھ کر تلوار کا ایک ہاتھ اس کی نصف پنڈلی کے قریب ایسا مارا کہ اس کا پاؤں کٹ کر الگ جا پڑا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، باپ کو زخمی دیکھ کر معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں پاؤں مونڈے کے قریب سے کٹ کر لٹک گیا۔ حضرت معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تمام دن پورے دن لڑتے رہے۔ لٹکے ہوئے ہاتھ نے جب بہت دقت کیا، تکلیف پہنچایا تو اسے پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے جھٹکا دے کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ایک دوسرے نوعمر معوذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب پہنچے اور تلوار کی ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ جب کفار میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئے اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کے نسبت تحقیق کرو کہ اس کی لاش میدان میں موجود ہیں یا نہیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مقتولین کی لاشیں دیکھنے کو چلے گئے۔ ابو جہل کو دیکھا کہ نیم مردہ پڑا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، دیکھ تجھ کو اللہ نے کیسا ذلیل کیا۔ ابو جہل نے پوچھا، لڑائی کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کو فتح اور کفار کی شکست ہو گئی۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کا سر کاٹنے لگے، یہ جب ابو جہل نے سنا، ایسے حالت میں بھی ابو جہل کو چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگتا، حضور کے پاس چلا آتا، اسلام کو قبول کرتا، لیکن ایک طرح کا تکبر اور گھمنڈ تھا، دشمنی تھی اور سرداری کا جو ہے وہ جوش تھا۔ کیسے اسلام قبول کرتا؟ ہدایت تو نصیب میں لکھی ہوئی نہیں تھی۔ جب سنا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور کفار کو شکست ہو گئی تو نہ جانے کیسے کیسے
نازیبا الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمندہ ہوئے ان الفاظ کو سن کر اور غصے میں آ گئے اور پھر اس کا سر کاٹنے لگے، تو اس نے کہا میری گردن مونڈھوں سے ملا کر کاٹنا، یعنی میرا سر دوسرے کٹے ہوئے سروں میں بڑا معلوم ہو اور یہ سمجھا جائے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ اور یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری تلوار سے زیادہ میری تلوار تیز ہے، مجھے میری تلوار سے کاٹا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لڑائی میں کل 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ جنگ سے فارغ ہو کر مسلمان شہداء کو دفن کیا، مشرکین کی لاشوں کو ایک بڑے گڑھے یا کنویں میں ڈلوا دیا اور اوپر سے مٹی ڈلوا دی۔ صرف امیہ بن خلف کا لاشا اس لیے کہ وہ پارا پارا ہو کر اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا، اٹھا کر اور مشرکوں کے لاشوں کے ساتھ گڑھے میں نہ ڈالا جا سکتا تھا، لہذا اس کو وہیں مٹی ڈال کر چھپا دیا گیا۔ کفار اس جنگ سے ایسے بھاگے کہ اپنے سپہ سالار ابو جہل کو بھی نیم مردہ میدان میں ہی چھوڑ گئے۔ حرس بن زمعہ نے قیس بن الفاقہ، علی بن امیہ، عاص بن خبہ، یہ سب کے سب جو جوان تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے زمانے میں محبت اور تعلق رکھتے تھے، یہ شاید مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت نبوی کے بعد ان لوگوں کے رشتہ داروں اور قبیلوں نے ان کو بہت سختی سے ڈانٹا ڈپٹا اور مرتد ہونے کو کہا۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بیزاری کا اظہار کیا اور اس لشکر کفار میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سب کے سب مقتول ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جو اس لشکر میں آئے تھے تقریباً سب کے سب مقتول ہوئے اور منہزم لشکر کے مکہ پہنچنے پر گھر گھر صف ماتم بچھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال غنیمت جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا ایک جگہ جمع کر کے عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو نجار سے تھے ان کے سپرد فرمایا۔ عبداللہ ابن رواحہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینے کی بالائی اور نشیبی بستیوں کی طرف مزدہ فتح سنانے کے لیے روانہ کیا کہ فتح کی خبر سنا دو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ آئے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت اسامہ کہ ہمیں اس فتح کی خوشخبری عین اس وقت پہنچی جبکہ ہم حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر رہے تھے، یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین ہو رہی تھی اور مدینے میں کفار سے جنگ جیتنے کا اعلان اور اس کی خبر آ چکی تھی۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں 8 رمضان المبارک کو پہنچی تھی۔ بدر کے میدان جنگ سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے موافق تمام مال غنیمت برابر سرابر حصے کے ساتھ مسلمانوں میں تقسیم فرمایا اور جو قیدی
جنگ میں آئے ہوئے تھے تو ان اسیران جنگ میں سے نضر بن حارث بن قلہ جو بنو عبد الدار تھے ان کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہنچے جہاں عقبہ ابن ابی معیط بن ابی اور عمرو بن لینا کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں جو جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے نہایت سخت و شدید دشمنی رکھتے تھے اور اپنے عناد میں ابو جہل کے ہمسر تھے۔ نضر بن حارث کو مقام صفرا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عقبہ بن ابی معیط کو مقام عرق الزبیہ میں عاصم بن ثابت انصاری نے قتل کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تیز رفتاری سے روانہ ہو کر اسیروں اور ان کے محافظ دستے کو پیچھے چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بعد قیدی بھی مدینے میں پہنچ گئے۔ پھر ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور اس نے سلوک کیا کیا، کیسی تاکید کی اور کس طرح سے فدیہ مقرر ہوا، انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور آگے شیئر کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔